مجھے کبھی کھل کر سانس بھی نہ لینے دیا۔ لیکن اب میں اتنی ہلکی پھلکی ہوں کہ بس۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، کوہنی ٹیبل پر کھڑی تھی اور وہیں ہاتھ سر پر دھرا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل بول رہی تھی۔ یہ سنان کی لائبریری تھی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ٹیبل کے عین اوپر لٹکتے لیمپ کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ پتہ ہے میں نے پہلے اسے کن دقتوں سے یہ بتایا اور باقی سب بھلایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں مامی نہیں، مام ہوں۔ میں کالج میں پڑھتی تھی نا، تو اس لیے اسے پھپھو کے پاس رہنا پڑا، تو وہ پھپھو کو امی کہنے لگا، مگر مام بس میں ہی ہوں۔ اور وہ مجھے ہمیشہ ایک بوجھ لگا جو میرے اعصاب پر سوار تھا۔ پھر بوجھ نے شکل بدل لی اور وہ میرے دل کا بوجھ بن گیا۔ اگر آج سچ نہ کہتی تو اسے بے موت مار دیتی۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار تھا۔ پھوپھی ماں نہیں ہے، مامی ماں ہے۔ پھر لے پڑا کہہ کر میں ماں بھی بدل دیتی، تو وہ کیا پوچھنے نہ تھا کہ پھر ماں کون ہے؟ اسی کا پتہ بتا دو۔ جو تماشا کر لگے گا، شاید ٹی وی پر خصوصی بلیٹن چلے یا اخبار کی مین سٹوری بن جائے۔ پورے ملک سے چھانٹ کر بنائے جانے والے افسر جو ہر پہلو سے نمبر 1 بے عیب ہوں، تب ہی چنے جاتے ہیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اس پر پھر دنیا کی حضرہ سرائی، کوئی بات نہیں، نکاح ہو چکا ہے۔ اس جملے نے کتنی بے فکری دے دی۔ نکاح اللہ کے لیے تھا اور رخصتی دنیا کے لیے۔ میری ذہانت نے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، اور تم یہ ڈھیر کتابیں لیے بیٹھے ہو۔ نکاح ہماری سیف سائڈ بن گیا، جبکہ وہ جو سب ہوا سراسر لاپرواہی تھی۔ معاشرے کے اصول و قوانین، اقدار، روایات۔ دین کو سنوارنا ہو تو دنیا بہتر رکھنی پڑتی ہے، اور دنیا کو سنوار کر رکھا جائے تو آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ ہم دین کے احکام اور دنیا کے چلن کو ساتھ لے کر چلنے والے کامیاب و کامران مرد ہوتے ہیں۔ ایک کو رکھ کے ایک کو چھوڑ دیا جائے تو انجام کار وہی ہوتا ہے جو آج ہوا، جو تماشا ہوا اور جو مزید ہونے والا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی جب ہم طے کر چکے تھے کہ میں اپنا بزنس باہر سیٹ کر لوں گا اور تم کہیں باہر پوسٹنگ کراؤ گی، پھر ہم تینوں بچوں کو ساتھ رکھیں گے۔ تو آج خود پر قابو رکھتی نا۔ سنان نے ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شجرا نے جملہ تحمل سے سنا۔ وہ اور اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ پکڑنے سے تو ابتدا ہوئی تھی، پہلا قدم نہیں رکھ سکی قابو۔ اس نے جرحانہ انداز سے اپنا ہاتھ کھینچا اور دل پر رکھ لیا۔ وہ کبھی نہیں رویا۔ خود کو کمپوز کر کے مردانہ وار کھڑا ہونا اس کی فطرت ہے۔ یہ عادت اس نے مجھ سے لی سنان۔ میں بھی تب روتی تھی جب ہر جانب سے راہیں مسدود ہو جاتی۔ رونے کے بجائے کسی بھی شے کا حل ڈھونڈ کر ابھرنا میں نے بچپن سے سیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا شکوہ، اس کے جملے، اس کا حلیہ، وہ ہمارا بیٹا ہو کر ہم سے اتنا الگ کیوں لگ رہا تھا؟ تم صحیح کہتے ہو، مجھے خود پر قابو پانا چاہیے تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی صورت دیکھتے ہی میرا دماغ کمپیوٹر بن گیا۔ جمع، تفریق، جوڑ توڑ، اسے یہ کہہ کر بلاؤں گی اور دنیا کو وہ کہہ کر ٹال دوں گی۔ لیکن وہ رونے لگی۔ لیکن جب میں، اس نے شدید تکلیف میں گھر کر آنکھیں میچی تھیں۔ اس کا خون دیکھا، لال، سرخ، گاڑھا، بری طرح بہتا ہوں۔ بس سنان، میں بھول گئی کہ دنیا تماشا گاہ ہے۔ دنیا کے پاس سنسار کرنے کا اجازت نامہ بھی ہے۔ میں بھول گئی تھی۔ میں ایک دنیا کے سامنے کھڑی ہوں، اپنا نام بھول گئی، اپنا مقام، عہدہ، قدر و منزلت۔ سدرا کو بھول گئی، شہیر کو بھی۔ تم بھی یاد نہ رہے، کچھ یاد ہی نہ رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نظر آتا تھا تب بس وہ خون جو میرا اپنا تھا۔ تکلیف کے احساس سے ماورا ہو کر کرچیوں سے کھہ رہا تھا، اور موت میری ہو رہی تھی۔ تکلیف ایسی تھی جیسے ملک و موت نے سانس شاہراہ پر لا کر روک دیا ہو، نہ میں زندوں میں، نہ میں مردوں میں۔ اور یہ میری سب سے بڑی وجہ سے، بہت ماتمی انداز میں
اپنا ہاتھ سر پر مارنے لگی تھی۔ ہماری وجہ سے شجاعت، سنان کا لہجہ چور چور تھا۔ شجاعت نے ہاتھ ہوا میں چلایا جیسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کے لیے میں کا صیغہ استعمال کیا جائے یا ہم کا؟ ابا نے ہمیں بلایا تھا۔ وہ اپنے آنسو پہنچ کر گلا صاف کر کے دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ اب اسے مزید نہیں رکھ سکتی۔ میں تم سے لڑتی الجھتی گئی سنان، بلکہ جاننا چاہتی بھی نہیں تھی۔ میں بیوروکریسی کی ایک افسر بن چکی تھی، اور افسر بننے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے اب مزید آپ اور کیا بن سکتے ہیں۔ ایسے میں بچہ ایک نیا جھنجھٹ۔ میں آپا کو سنانا چاہتی تھی کہ یہ مانگے کی چیز نہیں ہے کہ اب ضرورت پوری ہوگی تو واپس لے لو۔ یہ جیتا جاگتا انسان ہے، اور بہت لمبی تقریر تیار کر کے لے گئی تھی۔ میرے دل میں کیا چاہ رہا تھا میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ اور پھر مجھے دنیا کی جواب دہی کا بھی خیال تھا، اور آپا کے پاس پورا پلان تھا۔ ہم بچہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مجھے وہ سن کر بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں غصے سے کھولتی پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی، باہر لان میں ٹہلنے لگی۔ اور باہر لان میں ایک کونے میں وہ اپنی کتابیں کھولے بیٹھا تھا۔ میں اسے کتنی دیر دیکھتی رہی۔ کبھی لگتا وہ تم ہو، اور کبھی لگتا میں آئینہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ پڑھ رہا تھا اور مجھے لگا وہ رو بھی رہا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھتا تھا اور پھر سے سوال کرتا تھا۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت میں اس کے تک چلے گئے۔ وہ واقعی رو رہا تھا۔ حساب کی کاپی پر جگہ جگہ ٹپ ٹپ آنسو گرے تھے۔ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے 3 فگرز والے پلس کے سوال نہیں آتے، اور کل ٹیسٹ ہے۔ ٹیچر نہیں بتاتے؟ ٹیوشن نہیں پڑھتے تم؟ بتایا تھا ٹیوشن بھی پڑھتا ہوں، مگر یہ سوال، مجھے فیل ہونا اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر کیسے حل کر رہے ہو؟ ایک ہی سوالوں کو بار بار یوں لکھ رہے ہو؟ میں اس سوال پر ذرا سا ہچکچایا۔ کچھ سوال جواب کے ساتھ متعدد بار لکھے تھے۔ میں نے اتنی بار لکھ لوں گا کہ جب امتحان میں آئیں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ اس کا آنسر یہ ہے۔ کیا؟ میں حق دک رہ گئی۔ اگر فگرز چینج کیے کر کے سوال آگے تو کیا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندہ بن کر گیا۔ اسی خدشے سے تو رونا آ رہا ہے، فیل ہو کر آ جاؤں گا، اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو وہی طریقہ تھا جو میں کرتی تھی۔ حل شدہ سوالوں کو اتنی بار لکھتی تھی کہ مجھے ان کا لکھنا یاد رہ جاتا تھا۔ میں انگلش کے ٹینس سمجھتی نہیں تھی، رٹے لگا کر ازبر کر لیتی تھی۔ اسی وقت مجھے بھی یہ خیال آیا کہ میرے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ کوئی مجھے پڑھاتا نہیں تھا، سمجھاتا نہیں تھا، اور میں اسی طرح کسی خفیہ کونے میں بیٹھ کر ایسے ہی لکھتی تھی، اور خدشوں میں گھر کے بے آواز روتی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو اللہ کی طرف سے نہیں تھے، اور اس کے ماں اور باپ دونوں تھے، اور وہ ہو بہو مجھ پر گیا تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا سنان، اور وہ ایک لمحہ تھا جب میرے دل کی زمین شک ہوئی، مندر سما گیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا میں اسے سوال سمجھا دوں گی، اور گود میں بھرنے کے بعد احساس ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ خوشی تھا، خوشبو تھا، میرا لگتے جگر۔ لیکن اسے برملا اپنانے کی راہ میں اتنے سال گزر گئے۔ وہ ہانپ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میں کچھ معاملات میں خود غرض ضرور تھی، مگر کمیٹڈ بھی تھی۔ جو ایک بار کر لیا، کہہ دیا، وہی کروں گی۔ تمہیں آج تک ایک بات کی خبر نہیں؟ وہ روتے ہوئے چہرے کے ساتھ بہت دل سے مسکرائی۔ سنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی کامیابیوں کو بٹورتے ہوئے راستے میں بہت لوگ ملے، کہتے تھے مجھے تو کچھ بھی مل سکتا ہے۔ قابل ذہن، اتنی بڑی افسر، اور بہت خوبصورت ینگ، پھر ایک درمیانے درجے کے بزنس مین کے ساتھ جوڑ کچھ بنتا نہیں۔ وہ بات رو کر پھر سے مسکرائی۔ سنان کے چہرے کو دیکھا جس پر سایہ سا لہرایا تھا۔ پتہ ہے میں نے کیا کہا ان لوگوں سے اور خود سے بھی؟ تم میرے دوست تھے، راہبر اور رہنما، جس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے دنیا دیکھی، میری طلب، میری خواہش، میری محبت۔ اور سنان کا چہرہ اپنے رنگ میں واپس لوٹ آیا تھا۔ شجاعت نے کبھی ایسے الفاظ میں اظہار نہیں کیا تھا۔
سنان نے زندگی بھر اسے شعر سنا کر بتلایا تھا، اور میری ایمانداری۔ شجرا نے جملہ مکمل کیا۔ میں نے زندگی میں جو کام بھی کیا پورے دل سے، ایمانداری کے ساتھ، جو عہد کیا اسے پورا کیا، کسی چیز کو راستے میں نہیں چھوڑا۔ پھر میری سیدھی زندگی میں مجھ سے اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور میں نے زندگی میں ایک نئی بات یہ بھی سیکھی کہ سچ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو مزید بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ خطا وار کو سزا وار بھی ہونا چاہیے۔ غلطی ہم نے کی تھی تو ہم ہی بھگتیں گے نا۔ ذہن کا کیا قصور ہے کہ وہ الجھے سوالوں میں عمر کا یہ خوبصورت دور برباد کر دے۔ میں اسے ہاسٹل سے نکال لوں گی، میں اسے گھر لے آؤں گی۔ میرے 3 بچے ہیں، میں اولاد میں بھید بھاؤ نہیں کرتی، مگر سنان مجھے اپنی تینوں اولادوں میں ذہن سب سے پیارا ہے۔ اس کا لہجہ معذرت خوانا ہو گیا تھا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ ہماری غلطی ضرور ہے، مگر اس میں خود اس کی کوئی غلطی نہیں، اور اس کے ساتھ مزید کچھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کو جواب دہی ہم کریں گے۔ میں نے اسے کبھی غلطی نہیں سمجھا۔ وہ محبت تھا جو آج بھی ہم دونوں کے بیچ زندہ ہے۔ محبت؟ شجرا نے زیر لب کہا۔ ہاں، وہ ضرور محبت تھا، لیکن انسان ہر بار محبت کے نام پر دھوکہ ہی کیوں کھاتا ہے، غلطی ہی کیوں کرتا ہے؟ محبت بھگتنی ہی کیوں پڑتی ہے؟ تم شعر نہیں سناتے سنان؟ بہت سال پہلے ایک نظم سنائی تھی مجھے، نظم سمجھ میں نہیں آتے تھے، شعر، مگر وہ نظم دل میں اتر گئی۔ میں ان دونوں اس نظم کے زیر اثر زندگی کو جینے لگی تھی۔ ہر لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا، روح میں گھر رہا تھا۔ آج وہی نظم دوبارہ سناؤں؟ اتنی گمگیر صورتحال میں انوکھی فرمائش۔ سنان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ متوقع نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی نظم؟ وہی والی محبت خواب کی صورت۔ سنان کو شعر اور نظمیں غزلیں کبھی نہیں بھولے تھیں۔ اس نے انہیں سنانا چھوڑ دیا تھا، پڑھنا نہیں۔ سناؤ سنان، اس میں محبت کی ہر شکل کو بتایا گیا ہے، ہر روپ کو، مگر وہ ایک روپ بھی ہے جو میں نے اتنے سالوں بعد سمجھا، ایک نئی تشریح، ایک نئے معنی۔ اس کے چہرے پہ اذیت رقم ہو گئی، ساتھ ہی بے چینی کہ وہ نظم سنانا شروع کر دے۔ سنان کے لب کھلے، اس نے بے حد خوبصورت لہجے میں ٹھہراؤ کے ساتھ لفظوں کی نغمے کو برقرار رکھتے ہوئے سنانا شروع کیا۔ محبت خواب کی صورت۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز نے عزم ماحول پیدا کر دیا تھا۔ نظم مکمل ہوئی تو وہ شجرا در کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ اب کیا کہے گی؟ وہ رو چکی تھی، حال دل سنا چکی تھی۔ ایک نئی صبح رات کی گرفت سے دامن چھڑانے والی تھی۔ ایک نئی صبح، امتحان، لعن طعن، آزمائش، تضحیک، سوال، اشارے کرتے، مضحکہ اڑاتے لوگ، جواب دہی کی نئی صبح۔ سنان کو اندازہ تھا آنے والی صبح اور آگے کی مزید زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ اس نظم میں ایک اضافے کی شدید ضرورت ہے۔ شاعر نے محبت کی ہر صورت بتا دی، مگر مجھے تو بس یہی لگا، محبت کے نئے معنی۔ شجرا نے بولنا شروع کیا، اور اس کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے اور آنکھوں میں خود ازلی تھی۔ محبت داغ کی صورت۔ میری جمع تفریح کا تو یہی جواب آیا، محبت داغ کی صورت۔ سنان شیشتر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ شاید سالوں تک ایک حرف بھی نہ کہہ سکے۔ دونوں نے خاموشی اوڑھ لی۔ چھت کے عین اوپر جھولتے لیمپ کی روشنی اتنی زرد پہلے تو کبھی نہیں تھی، اور جشن کی اس رات کا خاتمہ بس ہونے کو تھا۔ ابلیس مردود اپنے چیلوں کے بڑھنا رقص کو دیکھ رہا تھا۔ آگ، شراب، نجاست، غلاظت سے سجا ابلیس کا دربار۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا، لوٹنیاں لگا رہا تھا۔ دنیا میں ہر روز ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اپنی شناخت کا سوال لے کر در در کی خاک چھانتے ہیں۔ دنیا انہیں خوب ذلیل و رسوا کرتی ہے، پر تو تب تو اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک منہ چڑھا چیلا سب کا ترجمان بن کر پوچھ ہی بیٹھا، تو تم
تم سب میرے شاگرد، مگر تمہارے سیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے ابھی۔ بچے ہو تم سب ابھی بچے، وہ مکروہ آواز میں ایک کہکا لگا رہا تھا۔ یہی تو اصل بات ہے میرے نادان کم عقل پیروکار، ایک جائز اولاد کو ناجائز، صحیح کو غلط بتا کر جو مزہ اس بار لوٹا وہ تو شاید صدیوں تک یادگار ہوگا، اور تم سب کے لیے قابل تقلید بھی۔ غلط کو تو دنیا غلط کہتی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ ہم نے صحیح کو غلط بتایا، دکھلایا اور جتایا۔ کسی کو یاد نہیں کہ نکاح ہو چکا تھا، وہ میاں بیوی تھے، یاد ہے تو بس یہ کہ شادی سے پہلے ہی رنگ لگ لیا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ بھئی واہ، وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ اگر کوئی دل بڑا کر کے نکاح یاد بھی کروا دیتا ہے تو تب بھی وہ تھو تھو ہوتی ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے طلاقیں دی، حرام کاری کی ہر شکل اختیار کی، ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کہ میرے لیے تفریق کرنا مشکل ہوگی کہ کس گناہ اور غلطی کو نمبر 1 کہیں۔ مگر جو لطف میں نے اس بار اٹھایا وہ سرور میں آ کر جھومنے لگا۔ لیکن اس اوپر والے کے سامنے تو سب ٹھیک ہے، نسبتاً نے چلے نے ذرا دھیمے سے کہا تھا۔ بیوقوف، وہ پوری طرح ناراض ہوا۔ اوپر والے کے پاس جب جائیں گے تب جائیں گے، ابھی فی الوقت تو دنیا کو جواب دہ ہوں گے۔ تو کیا ہمارا کام ختم؟ اب ٹارگٹ پر کام نہیں کرنا کیا؟ بظاہر ختم ہو گیا، لیکن ابھی دیکھیں گے دنیا اس کام پر کتنے پتھر مارتی ہے، پھر ان کے منہ سے سوال کروائیں گے، انہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح سے دنیا کی زبان سے شجاعت الدار اور سنان الیاس کے لیے گھنونے سے گھنونے جملے نکلوانے تھے، ذلیل کرنے کے لیے نئے نئے خیال دلوں میں ڈالنے تھے۔ اہے کو وہ دنیا میں اسی کام کے لیے تو بھیجا گیا تھا، اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا تھا۔ لیکن اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ نہیں، چیلے کی الجھن ہنوز تھی۔ پوچھ، تو ابھی بچہ ہے، سیکھے گا، وقت لگے گا مگر تو سیکھ لے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑھاوا دیا۔ اللہ، میرا مطلب اللہ کے نزدیک تو وہ مجرم نہیں ہے نا؟ لیکن دنیا کے نزدیک تو ہے نا؟ شیطان نے تیزی سے بات کاٹ کر کہا۔ یاد رکھ، دنیا کی کسی بھی مذہب کو مانتے ہو، مذہب کے احکامات کو پوری طرح ماننا ضروری ہے۔ نگاہ میں گواہ اس کے اعلان اور تعلق کے بعد ولیمہ اس تعلق کا اعلان ہے۔ غلطی تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن اس تعلق کے بعد اسے چھپایا گیا۔ دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، دنیا کے طور طریقے بھی اپنانے پڑتے ہیں۔ اگر وہ پوری طرح دین پر عمل کرتے، رخصتی کراتے، ایک غلطی کو گناہ نہ بناتے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو گناہ بنا دیا، اسے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کے احکام ہے، مذہب پر چلنا۔ تو کیا اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو منکر اول ہے نا؟ پھر تیرے منہ سے ایسی باتیں؟ سب چیلوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ شیطان نے ایسی سیکھ تو پہلے کبھی نہیں دی تھی۔ بیوقوفوں، مردودوں، میں اس کا حکم نہیں مانتا، میں نے انکار کی قسم کھائی ہے، لیکن اسے تو مانتا ہوں نا۔ روز حشر تک مومنوں کو بھڑکاتا رہوں گا میں نے قسم کھائی ہے۔ مگر ان انسانوں کی کہانی سنو، میں تو ہوں ہی منکر، یہ سالے نہ تو منکری کا اقرار کرتے ہیں نہ ہی مانتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے دربار سے باہر چلا گیا، چیلوں کے لیے اور شاید ہم سب کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ کر۔ چھوٹی کی خواہش سے پرے، شیطان کی منصوبہ بندی سے بہت دور، قدرت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے جسے 1 انچ بھی سرکا نہیں جا سکتا۔ قدرت تماش بین نہیں ہوتی، مگر حقیقتیں مقررہ وقت پر خود بخود ظہور پذیر ہونے لگ جاتی ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کی منصوبہ بندی کرنے والی، ہر شے کا لاہ عمل طے کرنے والی شجاعت در ذہن سنان کے حوالے سے کبھی بھی کچھ طے نہ کر سکی۔ اپنی تمام تر ذہانت اور حساب کتاب کے باوجود اس کا ذہن سپاٹ ہو جاتا تھا۔ ایک سیدھی بہت واضح کہانی جس میں نے مجھے کبھی